یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اولاد کبھی کبھار جو ہے نا نعمت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے۔ جب اس کی صحیح تعلیم نہیں کی جائے، اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے، تو وہ اولاد جو ہے نا ماں باپ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ درد سر بن جاتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ سارے محلے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس بچے نے جو ہے نا ہمارے محلے کے بچوں کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کا صحیح دھیان نہیں رکھا، اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نیک اولاد کا ہونا، صالح اولاد کا ہونا، فرما بردار اولاد کا ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائیے جو اولاد ہماری آنکھوں کی کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے۔ بھئی جو اولاد اچھے کام کرے گی، نیک کام کرے گی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گی، وہی اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور جو اولاد محلے کے لوگوں کو پریشان کرے گی اور گھریلو اعتبار سے بھی ہمارا نقصان کرے گی اور ہمیں پریشان کرے گی، تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائیے جو اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا بنے؟ ذریعہ بنے۔ دیکھو سب سے پہلا مدرسہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے۔ اس گھر کے ماحول کے اندر ہم بچے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، بچے کے ساتھ کس طرح کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، گھر کے افراد آپس میں کیسے گفتگو کرتے ہیں، گھر کے لوگوں میں جو ہے کس طرح کی چیزیں رواج پاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے اثرات بچے پر کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ بظاہر دکھنے میں ہمیں بچہ لگتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کی ساری ایکٹیویٹیز کیا ہوتا ہے؟ نقش کر رہا ہوتا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر، سارے گھر کے ماحول کو کیچ کرتا ہے بچہ۔ میرے ماں باپ آپس میں کیسے گفتگو کرتے ہیں، میرے دادا دادی کیسے گفتگو کرتے ہیں، میرے والد میری والدہ سے کیسے پیش آتے ہیں، میرے والد خود ان کی والدہ سے، میری دادی سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، اور گھر میں جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے گھر کے ماحول کے اثرات کس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس چھوٹے بچے پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو چاہے وہ مدرسے میں جائے، اسکول میں جائے، محلے کے بچوں کے ساتھ جائے، وہ آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اس بچے کا با اخلاق ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ کیا ہیں؟ با اخلاق ہیں، اس کے گھر کے لوگ جو ہیں با ادب ہیں۔ باہر کے ماحول کے اندر اس بچے کا مہذب ہونا آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس کے گھر کے افراد کیا ہیں؟ تہذیب یافتہ ہیں۔ آپ کے بچے کا باہر جا کر کے لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ آپ کے بچے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ پرسکون ہے۔ آپ کے بچے کا باہر جا کر کے گالی گلوچ نہ کرنا یہ آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں گالی گلوچ کا رواج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے بھی گالی بکتے ہیں، ان کے بچے بھی بے ادب ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد تہذیب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا ان بچوں کے بدتمیز بننے میں باہر کے ماحول کا، باہر کے ماحول پر نظر رکھنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ باہر کے ماحول پر نظر رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ الفاظ جو آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتے ہیں وہ اگر بچے نے استعمال کرے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا۔ کسی طرح کی بدتمیزی اگر بچے نے کی ہے، گالی گلوچ سے یا بد سلیقے سے آپ کے سامنے پیش آیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، کس سے آپ نے سیکھا،
اور بچوں کا ذہن اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ گیا تھا، میرا فلاں دوست ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا تھا، تو ہم فوراً اس بچے سے کہیں کہ بیٹا یہ گندی بات ہے، اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے دوستوں کو منع کرنا، اگر وہ آپ کے کہنے سے منع نہیں ہوتا ہے اور بار بار اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ میں دوستی نہیں رکھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو کیا بنانا چاہیے؟ اچھا بنانا چاہیے، اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی اس طرح کی گفتگو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس گفتگو کا شکار ہو کر کے ان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پیدا ہو۔